نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 صفر المظفر۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ، حضرت طالوت رضی اللہ عنہ اور جالوت۔ جب بنی اسرائیل کے اخلاق بگڑ گئے اور عادتیں خراب ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت نام کا ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ جالوت نے ان پر بڑا ظلم کیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے بڑی مشکل سے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ تاریخ میں ان کو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ تسلیم کیا گیا ہے۔ جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا۔ حضرت طالوت کی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی۔ اس عظیم کام کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اناج میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کو کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوڑے جو عطا فرمائے، تو وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اس میں سے سال ہر سال کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا تو وہ برکت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہ ناپتے تو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ فائدہ، نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، سوتے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھا گمان رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادتوں میں سے ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جہنم میں آگ کہاں تک جلائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ میں سے بعض کو ٹخنوں تک آگ جلائے گی اور بعض کو گھٹنوں تک اور بعض کو کمر تک اور بعض کو ہنسلی کی ہڈی تک۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، 3 سانس میں پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے، ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، دین آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دین آسان ہے اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے
تو دین اس پر غالب ہو کر رہتا ہے۔ بس تم سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ۔ صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کر کے مدد حاصل کرو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔